اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ سورۃ التحریم کی آیت ہے. دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا. بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری ضروریات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی کاؤنٹنگ کرو، اگر اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کا شمار کرو تو شمار نہ کر سکتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہیں. اور دوسری نعمتیں چھوڑی، اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے جو اعضا بنائے ہیں، ان اعضا میں سے ایک عضو کی جو قیمت ہے اللہ رب العالمین نے جو دی ہے، اس کی کوئی قیمت دنیا کے اندر لگا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے دعا میں نہیں دی؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ہم نے زبان دیا، ہم نے ہونٹ دیا. یہ زبان گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں ہڈی نہیں ہے، لیکن یہ زبان اتنی طاقتور ہے. اس ایک نعمت کا اندازہ لگائے کہ یہ زبان اتنی طاقتور ہے کہ جب ایک انسان صبح سو کر کے اٹھتا ہے تو جسم کے تمام اعضا و جوارح اس زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اے زبان اللہ کے واسطے تو پورے دن صحیح سلامت رہنا، کیونکہ اگر تو صحیح سلامت رہی تو ہم سب صحیح سلامت رہیں گے، لیکن اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو گئے. اس زبان میں اتنی طاقت ہے کہ یہ زبان انقلاب پر برپا کر سکتی ہے. اس زبان میں وہ طاقت ہے کہ یہ زبان اس دنیا کو ہلا سکتی ہے. اس دنیا کے کو رد و بدل میں کوئی کمی نہیں کر سکتی ہے. اس کے وہ زبان ہے جو زبان اس روئے زمین پر فساد پیدا کرنے میں بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے. اس لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ملے گی؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی راہ پاس کیسے ہوگی؟ بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، بارہا میں یہ سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے الفاظ پر غور کر کے اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے، یقیناً آج کا مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان تین نصیحتوں پر عمل کر لے تو یقیناً قیامت کے دن اس کے لیے کامیابی ممکن ہو جائے. عقبہ کہتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیسے ہوگی، کامیابی کیسے ہو؟ آج ہم دنیا میں پوچھتے ہیں بھائی تجارت کرتے ہو، اتنا بڑا کاروبار تمہارا چلتا ہے، اتنا بڑا بزنس کرتا ہے، یہاں تک پہنچے کیسے؟ کچھ ہمیں بھی کوئی طریقہ بتاؤ، ہمیں بھی تو کوئی راز بتاؤ، کوئی ذرائع بتاؤ تاکہ ہم بھی ترقی کر سکے، تاکہ ہم بھی اچھے بڑے آدمی بن سکے. ہم دنیا کے فوائد، دنیا کی نجات، دنیا کی کامیابی کی فکر ہمیں ہے. صحابہ رسول پوچھتے ہیں من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
امام کائنات آمنہ کے لال بتائیے قیامت کا نجات کیسے پائیں گے، کامیابی کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے تمہیں نجات ملے گی وہ ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ اسی زبان سے انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، اسی زبان سے گالی بھی کرتا ہے، اسی زبان سے غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے لعن طعن بھی کرتا ہے، اسی زبان سے جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، اسی زبان سے جھوٹی قسمیں بھی کھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نسخہ جو اللہ کے نبی کے صحابی کو بتایا، اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو بتایا، وہ کیا کہا؟ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، قیامت کے دن نجات پاؤ گے۔ دوسرا نسخہ کیا تھا؟ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ۔ آج دیکھو ابھی تو گرمی کا موسم ہے لیکن ویسے بھی بات ابھی آئے گی انشاءاللہ، 2 بجے 3 بجے راتوں تک بچے گھومتے رہتے ہیں، اور بچے بھی کیوں نہ گھومے، جب بچوں کا باپ بھی گھومتا رہتا ہے پوری رات 2 بجے 3 بجے، جب صبح فجر میں اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو باپ گھر میں آ کر کے سونے کی شروعات کرتا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اگر قیامت کے دن نجات چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہا کرو۔ کیوں؟ جب ایک انسان اپنے گھر میں وقت دے گا تو اپنے گھر میں وقت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا خیال کرے گا، اپنے بچوں کا خیال کرے گا، اس کی پڑھائی کا خیال کرے گا، اس کو دعائیں سکھائے گا، اس کی اچھی بری باتوں کو سنے گا اور اسے تربیت کرے گا، اس کی طبیعت پر دھیان دے گا، اپنے والدین کی جو ہے طبیعت کو، ان کی خدمتوں کو انجام دے گا۔ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھروں کو پکڑو۔ اور تیسرا جو نسخہ ہمارے نبی نے بتایا وہ تھا وَلْغِي عَلَىٰ خَطِيَّةٍ۔ آج ہمارے پاس تو فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت ہے، نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، قرآن کی تلاوت کی فرصت نہیں، ذکر و اذکار کی فرصت نہیں۔ ٹھیک ہے جمعہ کے دن آ گئے کہ تاکہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ تو پکا کافر بن گیا، جمعہ بھی نہیں پڑھنا۔ ہم جمعہ کو اس لیے آتے ہیں تاکہ محلے والے، معاشرے والے یہ نہ کہیں کہ یار تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے۔ ارے ہفتے میں ایک دن جمعہ پڑھنے سے کیا نجات مل جائے گی؟ کیا ہفتے میں ایک دن کھا لینے سے نجات مل جائے گی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْغِي عَلَىٰ خَطِيَّةٍ، اے میرے ساتھی، اے میرے ساتھی، اگر قیامت کے دن تم نجات چاہتے ہو تو تیسرا نسخہ جو تمہیں بتانا وہ یہ ہے کہ تم جب اپنے گھر میں بیٹھا کرو، جب تنہائی کی حالت میں ہوا کرو تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس میں رویا کرو۔ اللہ کبھی یاد کرتے ہیں، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ کیا ہوتا ہے۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اگر روئے زمین پر میرے بندے گناہ نہ کریں تو میں ایسے مخلوق کو پیدا کروں گا کہ گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، تو گناہ نہیں کریں گے تو معافی کیسے مانگیں گے؟ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں، ایسے بھی سوچ ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس آیت کے ذکر میں باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اس میں سے ایک نعمت کا ذکر میں نے کیا، زبان کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے۔ بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن ان تمام نعمتوں میں دو بہت اہم نعمت ہے جس کے لیے ہم زندہ بھی ہیں، جس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں نعمتوں کی ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی دو اہم نعمت کیا ہے؟ سب سے پہلی نعمت ہے مال۔ سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ مال ہے۔ اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے۔ اور دوسری اہم نعمت ہے اولاد۔ یہ دونوں نعمتیں بڑی عظیم نعمت ہیں اور ان دونوں نعمتوں کے لیے ہی ہم زندہ ہیں، ورنہ ہم زندہ نہیں رہتے۔
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور دوستوں، خواتین، میری مائیں اور بہنیں، یہ جو دنیا کی گرمی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، آدمی من فیض جہنم، یہ جہنم کی سانس ہے، اس سے بھی زیادہ گرمی نہیں پڑتی ہوگی۔ ہمارے پاس تو آج 45-46 سیلسیس گرمی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ بتائیے کہ یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو سکتی ہے تو جہاں سے یہ گرمی نکل کر کے آئی ہے، جو سانس ہے، اس جہنم کی آگ کو ہم کیسے برداشت کر پائیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، کبھی تدبر کیا؟ نہیں غور کیا۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز اللہ نے بیان فرمایا، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد اپنے اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بچاؤ۔ آج اگر ہمارے گھر میں آگ لگ جائے، گھر میں آگ لگ جائے، ہم کہیں تجارت گاہ میں ہو، دکان پر ہو، راستے میں ہو، اور یہ پتا چل جائے کہ ہمارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو کیا ہم اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے؟ نہیں بیٹھیں گے، فوراً بھاگیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گھر میں آگ لگی ہے اور کہیں میرا بچہ جل تو نہیں رہا، میری بیوی جل تو نہیں رہی، میری بچی جل تو نہیں رہی۔ گھر آ کے پہنچے، دیکھا کہ بچہ اندر بند ہے، بچی اندر بند ہے۔ آپ کا بچہ کتنا بھی نالائق کیوں نہ ہو، آپ کا بچہ کتنا بھی ناکارہ کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کا کوئی باپ بہت بڑا ظالم کیوں نہ ہو، دنیا کا شاید کوئی ایسا باپ ہو ارے بہت بڑا ظالم ہے تو بات چھوڑیے، لیکن کوئی اولاد اس کی کتنی بھی ناکارہ کیوں نہ ہو، کتنی بھی نالائق کیوں نہ ہو، کوئی ماں یا کوئی باپ یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی اولاد ان کے سامنے آگ میں ڈل جائے۔ پسند کرے گا کوئی؟ نہیں پسند کرے گا۔ وہ اس کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو جلا دے گا۔ ماں اپنے بیٹی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں جھونک دے گی، لیکن کبھی وہ برداشت نہیں کرے گی، کبھی وہ یہ چاہے گی نہیں کہ اس کی اولاد جل جائے اور کھڑے کھڑے تماشا دیکھے۔ غور کیجیے، جب دنیا کی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنے سامنے ہم آگ میں جلنا دیکھنا پسند نہیں کر سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو میرے بھائیوں کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ چیز مانے یا ہم اس چیز کو قبول کریں گے کہ کل قیامت بھی ہماری اولاد جہنم کی آگ میں کرے؟ قبول کریں گے اس بات کو؟ نہیں قبول کریں گے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بچوں نے بھی، ہم لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا غالباً اسلامی کہانیاں کے اندر، حالانکہ اس روایت کے بارے میں بہت سارے علماء کا کلام ہے کہ کہیں نہ کہیں روایت کسی حد تک ضعیف ہے، لیکن بات آئی میں بات پیش کر دیتا ہوں کیونکہ بچپن میں ہم نے پڑھا اور آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہے۔ علقمہ کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ علقمہ ایک ایسے صحابی تھے جو بہت پرہیزگار تھے، نیک تھے، تہجد گزار تھے، بڑے اچھے تھے، بہت اچھے تھے، لیکن جب ان کا آخری وقت ہونے لگا، جانکاری کا عالم ہوا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں بیٹھ کر کے انہیں کلمے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھو۔ ایک بات اور بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، آج ہمارے یہاں پتہ نہیں ماحول ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے اور دیکھتے بھی ہیں، بچپن میں بھی دیکھا ہے اور ہم نے کہیں کہیں دیکھتے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، کسی کا آخری وقت ہوتا ہے، جاگری کا عالم ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی اس کے بعد بیٹھ کر کے قرآن پڑھو تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو۔ کوئی تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہے۔
اگر کسی کا آخری وقت ہے، جاگنے کا عالم ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس مرنے والے کے قریب اس کے کان کے پاس بیٹھ کر کے صرف کلمہ پڑھو، باقی کوئی گفتگو مت کیا کرو، صرف کلمہ پڑھو، کوئی دوسری بات بھی مت کیا کرو، قرآن پڑھنا تو دوری کی بات، یہ سب صحیح باتیں ہیں، اگر کسی نے کہا پکڑا تو صرف کلمے کی تلقین کرنا ہے اور باقی کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ علامہ کا آخری وقت ہے، ان کے بعد بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرو۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کی زبان سے تو کلمہ ادا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ کیا ان کے ابا اماں زندہ ہے؟ کہتے نہیں، ابا تو نہیں زندہ ہے لیکن ان کی اماں زندہ ہے۔ کہتے جاؤ ان کی اماں سے کہہ دو کہ میں ان سے ملنے آ رہا ہوں۔ جب گئے صحابہ رسول تو ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کو یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود نبی کے پاس آ رہی ہوں۔ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میں کیا معاملہ ہے؟ اتنے نیک ہمارے بیٹے ہیں، اتنے اچھے ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی سب کچھ ساری اچھائیاں اس کے اندر ہے، لیکن ایک کمی ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں۔ بچے غور سے سنیں، خصوصاً وہ نوجوان جو شادی شدہ ہے، غور سے سنیں۔ کہتی ہے اللہ کے نبی میں اس لیے ناراض ہوں کہ وہ مجھ پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، میرے سے زیادہ اپنی بیوی کی سنتا ہے، میں اس لیے ناراض ہوں۔ کہانی معاف کر دو، آخری وقت میں معاف کر دو، کہانی معاف کر دو۔ یہ میری بات نہیں مانتا ہے، مجھے جھنک دیتا، میری بات کو کاٹ دیتا ہے، اپنی بیوی کو زیادہ ترجیح دیتے۔ کہا معاف کر دو، آخری وقت کہانی معاف کرو، ناراض نہیں کرو۔ مہر بہن کی طرح غور سے سنے، کئی تھوڑی سی ناراضگی ہماری اولاد کے لیے قیامت کے لیے ہمارے جان کا بن جائے، اور اولاد بھی سنے کہ اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرے، تو اگر ورنہ اگر وہ بددعا کر دیے تو یہ جان لو ماں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ جس طرح اللہ ماں کی دعا جلدی سنتا ہے، ایسے ماں کی بددعا بھی اللہ بہت جلدی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا معاف کر دو، کہانی معاف کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ کرام نے کہ اے صحابہ کرام جاؤ چند لکڑیاں خرید کر کے لے کر کے آؤ اور ایک لکڑی جلا کر کے وہاں پہ آگ لگاؤ، جب آگ بڑھ جائے تو علماء کو لے جا کر کے اس آگ میں ڈال دو۔ ایک باپ کو کتنا بھی ناراض کیوں نہ ہو، ایک باپ کا دل ہوتا ہے، باپ کا دل ہوتا ہے، میرا بیٹا میری بیٹی ایسے کیسا بھی ہو میری اولاد ہے، کیسا بھی ہو میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میں کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ ان کی اماں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی میں ان سے ناراض ہوں تو کیا ہوا؟ میں ان سے ناراض ہوں، خوش نہیں ہوں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہ کبھی پسند نہیں کر سکتی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا زندہ چلے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بیٹے کو اس آگ میں اپنے سامنے زندہ زندہ نہیں دیکھ سکتی ہو تو اندازہ لگاؤ اگر تم نے اسے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس آگ سے ان 70 گنا تیز آگ جہنم کی آگ ہے، اس کے جب تمہارا بیٹا چلے گا تو کیا ہوگا؟ یہ کہنا تھا اللہ کے نبی کا کہ فوراً معاف کر دیا اور معاف کرتے ہی زبان سے کلمہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی تیاری کرو۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کے آگ سے بچا لو جس جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ ایسے داروغہ اس جہنم کے اوپر اللہ رب العالمین مقرر کیا ہوا ہوگا کہ وہ داروغے اللہ رب العالمین کی کوئی
کوئی بھی نافرمانی کرنے والے نہیں ہوں گے. اللہ کا حکم آتے ہی فوراً وہ عذاب دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. جہنم کی آگ. میرے بھائیوں، میرا آج کا موضوع ہے، موضوع تو بڑا وسیع ہے، اصلاح معاشرہ. اگر اصلاح معاشرہ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا اصلاح معاشرہ میں ایک اہم پوائنٹ آج جو ضرورت ہے اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اولاد کو اچھا بنانے کے لیے والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے. آج والدین کو نہیں معلوم کہ اپنے بچوں کو کیسے سمجھایا جائے، کیسے بتایا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، تو غور سے سنیے. آج ہم پسند نہیں کرتے کہ اپنے بیٹے کے پاس بیٹھے، اپنی بیٹی کے پاس بیٹھے، کبھی اپنے بیٹے کو کبھی اپنی بیٹی کو بیٹھ کر کے پیار والی باتیں کریں، محبت والی باتیں کریں، ہنسی سے بیٹھ کر کے گفتگو کریں. ہمیں اتنا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تھے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام کائنات کی بیٹی ہے کھڑی ہو جاتی تھی، اور کھڑی ہو کر کے اللہ کے نبی کو، اپنے ابا کو بوسہ دیا کرتی تھی اور اپنے پاس بیٹھایا کرتی تھی. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی کے گھر آپ کی بیٹی فاطمہ آتی تھی تو اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے، اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنے بغل میں بٹھایا کرتے تھے. یہ پیار ہوتا تھا اپنی اولاد سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اولاد کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں. اگر اولاد نہ ہو تو کہاں کہاں کا در بھی مارتے ہیں، ایک در کو چھوڑ کر کے سینکڑوں در پہ جاتے ہیں، جبکہ اولاد دینے والی ذات کسی کے یہاں ایک نہیں، دو نہیں، تین بیٹیاں، جب ایک سے دو بیٹی یا بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پہلی بچی پیدا ہوئی تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑھ مصیبت. اب کس کو شکر دکھائے، کس کو بتائے کہ ہماری لڑکی پیدا ہوئی ہے، جبکہ یہ میرا بھی تجربہ ہے، آپ لوگوں کا بھی تجربہ ہوگا اور یہ حقیقت بھی ہے. یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری بچیاں ہی نیک ہوتی ہیں، بچے نیک نہیں ہوتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اولادوں میں بچوں سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنے والی بچیاں ہوتی ہیں. یہ حقیقت ہے. پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں، بڑھاپوں میں سب سے پہلے اگر باپ کا کوئی خیال رکھنے والا ہے، سب سے پہلے اپنی ماں کا کوئی خیال رکھنے والا ہوتا ہے کہ بچیاں ہوتی ہے. اس لیے بچیوں کی پیدائش کو مایوب بات سمجھا دو، بچیوں کی پیدائش کو شرم والی بات مت سمجھو، بلکہ فخر سے کہو اللہ رب العالمین نے میرے گھر میں ایک رحمت دے دی. یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہے. کتنی اچھی تربیت اللہ نے اس کو کرنے کی. تو اولاد یہ اہم چیز ہے میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت. آج اللہ نے ہمیں اولاد دے دی. اب دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے صرف بچیاں تھیں. کیا وہ مایوس ہوئے؟ کیا انہوں نے اس کو غلط سمجھا؟ نعوذ باللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بچے تھے، اور ہماری نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ نے دونوں عطا فرمائی تھی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نہیں دیا. ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اللہ جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ نہ دے، لیکن ہمیشہ اللہ سے مانگنا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ان اولادوں کی ہم قدر کریں اور ان کو تربیت دیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا اور کسی حد تک کرتے بھی ہیں کہ جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو سب سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دیا جائے، تربیت پڑھایا جائے. حالانکہ اذان کے تعلق سے جو حدیثیں آتی ہیں بہت حد تک ضعیف ہیں. تکبیر کے تعلق سے اذان
حدیث آتی ہے وہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن تکبیر کے تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ کسی حد تک ضعیف ہے، لیکن پھر بھی بہت پہلے سے معمول ہو رہا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میری اولاد کے، میرے بچے یا بچی کے کان میں پہلی آواز، پہلا جو لفظ جائے وہ اللہ اکبر کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے کچوکا مارتا ہے جس سے بچہ رونے لگتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد بچہ روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کو حملہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ پہلی آواز ہو جائے وہ اللہ اکبر کی، اللہ کی آواز ہوتی ہے، تو ہم اذان دیتے ہیں، اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، خوشخبری دی جاتی ہے۔ خوشخبری دینا بری بات نہیں ہے، یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے کہ آپ کے اولاد کی پیدائش ہو تو آپ خوشخبری سناؤ لوگوں کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ اس میں کوئی تفریق مت کرو، اس میں کوئی تفریق مت کرو، دونوں کو برابر مقام دو، دونوں سے برابر محبت کرو۔ ایک صحابی، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، غور سے سنیں، انہوں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسے کو بوسہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچے کو، آپ اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ کہا میرے جو 10 بچے ہیں میں نے کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کرتا ہے، جو کسی پہ رحم نہیں کرتا وہ اس پر بھی رحم نہیں کیا تھا۔ بچوں پہ رحم کرو، شفقت کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا عزت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ ہے ہی نہیں ہم میں سے۔ آج کا چھوٹوں کا عزت ہے، بڑوں کا احترام ہے، سب کچھ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج والدین اپنی اولادوں کو سکھاتے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، آپ اولاد کی پیدائش ہو نام رکھو، پہلے اذان دیے، اس کے بعد عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کا نام رکھو، اچھا نام رکھو۔ ان احب اسماءکم عبد اللہ و عبد الرحمن، بہت سارے نام ہیں لیکن سب سے اچھا نام اللہ رب العالمین کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ و عبد الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے صفات کے نام ہے، نبیوں کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے، صحابیات کے نام ہے، یہ نام رکھو۔ آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنتے ہیں کہ جو مشہور کرکٹر ہو، جو مشہور ہیرو ہو، جو مشہور جو ہے اور کوئی پولیٹکس والا ہو، اس کا نام رکھے تاکہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو رہا ہے، ہمارے بچے کا بھی نام۔ ارے دینی نام رکھو، اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ سامنے نام رکھو، عقیقہ کرو، کل مولود رہین بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقہ کے عوض دینی رہتا ہے، جب اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے اس دینی اس رہن سے وہ چھوٹ جاتا ہے۔ خون بہاؤ، لڑکا پیدا ہو تو 2 جانور کی قربانی کرو، لڑکی پیدا ہو تو 1 جانور کی قربانی کرو۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں دستور ہے کہ اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں صاحب 7 میں نہیں کریں گے، 14 میں کریں گے، 21 میں کریں گے، اور کرنے والے تو ایسا بھی ہے کہ ولیمے کے ساتھ عقیقہ کرتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ بہت سارے مسئلہ پوچھتے ہیں بھائی صاحب ہمارے بچے کی آج شادی ہے، 55 میں عقیقہ نہیں ہوا تھا، کیا ہم کر دوں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ 7ویں دن کے بعد عقیقہ نہیں ہے، نہیں ہے عقیقہ۔ بعض علماء نے کسی بہت مجبوری کے تحت 14ویں کو جائز قرار کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے 7ویں سے 8ویں نہیں ہو سکتا، 7ویں دن عقیقہ کرو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کو، ہزاروں کو، سینکڑوں کو کھلاؤ، جو آپ کے استعمال طاقت ہے دعوت قربانی کرو، بپا دے دو، تھوڑے لوگوں کو کھلاؤ۔ آج کل لوگ دعوتوں کے چکر میں ایسا بھی کرتے ہیں کہ 2 جانور کم پڑتا تو 4 جانور، 20 جانور عقیقے میں قربان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ کھلواڑ کرتے ہیں۔ بہرحال عقیقہ کرو میرے بھائیوں، اچھا سا نام رکھو، اس کے بعد جب بچہ بولنے لگے، اب تربیت شروع ہوتی ہے، بچہ بولنے لگے، لیکن اس سے پہلے ایک بات اور کہتے تھا کہ اگر ہم یہاں یہ چاہتے ہیں کہ بچے نیک ہوں، بچوں کی تربیت کرنے والی اچھی ہو، بچوں کی تربیت اچھی ہو، تو بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے بچوں کی تربیت کرنے والی اچھی طرح
اچھی طرح شروعات وہیں سے ہونا چاہیے. شروعات وہیں سے ہو کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو نیک ہو. تنكح المرأة لإيمانها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 چیزیں دے کر کے، اس کا مال دے کر کے کہ مالدار ہے کہ نہیں، کروڑ پتی ہے کہ نہیں، لکھ پتی ہے کہ نہیں، بزنس مین ہے کہ نہیں، ڈگری والی ہے کہ نہیں، لمالها ولحسبها خاندان اونچے خاندان والی ہے کہ نہیں، وَلِجَمَالِهَا خوبصورت ہے کہ نہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں، وَلِدِينِهَا دینداری دیکھ کر کے مذہب بلا کے دین. اللہ کے نبی نے فرمایا ان چاروں چیزوں میں دینی رشتے کو ترجیح دو. اگر دیندار ہے تو سب کچھ اچھا ہوگا، لیکن دیندار نہیں ہے تو سب بڑے کتنے ہی سندر کیوں نہ ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کتنے ہی سندر کیوں نہ ہو، اگر دین نہیں ہے تو سب بیکار، سب بیکار. تو شروعات وہیں سے ہونے گیا. اس کے بعد جب بچہ بولنے لگے تو آپ اسے سب سے پہلا کام تھا کرو اذا اصبح اولادهم فعلموا لا اله الا الله. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چیز اور ہوتا تھا، اب تو شاید نہیں ہوتا ہوگا، کہیں کہیں چہروں پہ میں نے دیکھا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا تھا ہوتا بالصبیان تو اس بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے تھے. فَيُبَرِّئُهُ وَيُحَدِّثُ عَلَيْهِ. تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ آپ ایک کھجور لیتے، اس کو چباتے اور پھر اس کھجور سے نکلا ہوا میٹھا اپنے رام میں لگا کر کے اس بچے کو چباتے تھے. آج بھی ہمیں ایسا کرنا چاہیے. کوئی ایک آدمی ہو، نمازی ہو، بزرگ ہو، پرہیزگار ہو، بچے کی پیدائش ہو، اس کے پاس لے جاؤ، کھجور ہو چبا کر کے چٹاؤ، اور نہیں کر سکتے ہو تو خود ہی کر لو، کوئی شہر لگا کر کے چبا دیا. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا. اب تو سارے میں نے کہا اسلامی ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، ماڈرن ہو رہے ہیں، ماڈرن چیزیں اولاد پیدا ہوتی ہے ہی ڈھول تاجے اور ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں. میرے بھائی اسلام سمجھو، میری ماں اور بہنوں اپنے اولاد کی تربیت کرو، انہیں صحیح راستے پہ لے جاؤ. جب بچہ بولنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا اصبح اولادكم فعلموا لا اله الا الله. جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ سکھاؤ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ بچہ بولتا ہے بہت ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں. سب سے پہلے دوسرے موبائل دینا سکھاتے ہیں. اب فوراً سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ اتنا سمجھدار ہے، کتنا بھی روئے موبائل دے دو فوراً گیلری کھول لیتا ہے، فوراً کارٹون کھول لیتا ہے. اس کو پتا ہے کارٹون اسی ایپ میں آتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنے بدنصیب ہے وہ ماں باپ. ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے رو رو کر کے دودھ مانگ رہا ہے. اس میں کہیں نہ کہیں دیکھیں آج ماؤں کی قدر کیوں نہیں ہوتی. ایک اولاد ماں کو ماں کیوں نہیں سمجھتی ہے؟ کیونکہ ماؤں نے اپنی جو تربیت ہوتی ہے، اپنے جو حقوق ہوتے ہیں، اپنے اولاد کو دینا چھوڑ دیا. پہلے کیا تھا؟ یہ ساری ٹیکنالوجی چیزیں نہیں تھی. مائیں جب بچہ پیدا ہوتا تھا اپنے گود میں رکھتی تھی، کبھی اس کو اس کے جسم کو اس کے کپڑے کو گیلا نہیں ہونے دیتی تھی. گیلا ہوتا تھا تو گیلی جگہ میں خود سوتی تھی، لیکن بچوں کو نہیں کھلاتی. آج ماؤں کو اتنا وقت کہاں ہے؟ اتنا وقت نہیں ہے ماؤں کے پاس کہ اپنے بچوں کے کپڑے صحیح کریں، اپنے بچوں کی گندگی کو صاف کریں. پوری رات وہ پہنا کر کے سلا دیا، رات بھر گندگی پھیلا کر کے پڑا ہے. ماں اکیلے پڑی ہوئی ہے، کوئی فکر نہیں ہے. جب ماں اولاد کا دھیان نہیں رکھے گی تو قسم اللہ یہی اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں کا بھی دھیان نہیں رکھ سکتی. ماں نے خود اپنے حقوق کو کما کر دیا. اپنے بچوں کی بچپن کے جو حقوق ہے، جو ان کی دیکھ بھال ہے، اس کو ٹیکنالوجی اور موبائل کے حوالے کرنے کے لیے. بچہ رو رہا ہے دودھ کے لیے اور ماں پکڑا رہی ہے موبائل، بچہ چپ ہو گیا. بچہ کھانا مانگتا ہے، کھانا کھا رہا ہے، نہیں کھا رہا، رو رہا ہے، ہاتھ میں موبائل دے دیا، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتی.
اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی ہے اور بچہ موبائل دیکھ دیکھ کے کھانا کھا رہا ہے. یہ تو حال ہے آج کل کی ماؤں کا جو اپنی اولادوں کے ساتھ کر رہی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے. اللہ کے نبی کے گود میں بیٹھے ہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھا تھا, چھوٹا تھا. اللہ میرے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے. جب میں نے کھانا کھانا شروع کیا, اور بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کھانا کھائیں گے تو کبھی ادھر سے اٹھایا, کبھی ادھر سے اٹھایا, کبھی گرا دیا, کبھی پلیٹ لے کر کے بھاگے, کبھی روٹی توڑ کر کے گرا دیا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھا تھا. جب میں کھانا کھانے لگا, میرا ہاتھ ادھر ادھر برتن میں جانے لگا, تو اللہ کے نبی نے کہا سم اللہ, اے بچے سب سے پہلے اللہ کا نام لو, یعنی بسم اللہ کرو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ, اور اے بچے سب سے پہلے تم سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرو. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور لقمہ اپنے سامنے سے اٹھا کر کے کھاؤ, سارے برتن میں ہاتھ مت گھمایا کرو. یہ اللہ کے نبی نے بچپن میں تعلیم دی. اور ہم کیا کہتے ہیں, ارے بچہ ہے, بڑے ہونے کے بعد سدھر جائے گا. ہم تو یہی کہتے ہیں, ارے بچہ ہے, بچپنا ہے, نہیں کر رہا. تو بڑے کو کبھی دیکھا کرتے ہیں, بچہ ہے کر رہا, بڑے ہونے کے بعد سدھر جائے گا. اور بڑے ہونے کے بعد کیسے سدھرتا ہے, جب کہیں دعوت ہوتی ہے تو کھڑے کھڑے کھانا کھانا. یہ بچپن کی دیر ہے. کہیں دعوت ہوتی ہے نا, ابھی بفر شکم, جو کتا شکم جس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہے. دعوتوں میں شادیوں میں یہ شکم ہوتا ہے, کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھلانے والا, اور مسلمان بھی کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھاتا ہے. اسے بیٹھ کر کے کھانے اور پینے کی توفیق نہیں دیتی. اگر ہمارے اولاد کے سامنے اگر کوئی بائیں ہاتھ سے, بائیں ہاتھ سمجھتے گا الٹا ہاتھ, لیفٹ ہینڈ, ہمارے بچے نہیں سمجھتے اردو, داہنا کیا ہوتا ہے, بایاں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے سب کچھ چھوڑا دیا. اسکول بھیجنا غلط نہیں ہے, انگلش میڈیم میں, ہندی میڈیم میں داخل کرنا غلط نہیں ہے. میں بھی چند دنوں سے جاتا ہوں مدرسے میں, دیکھتا ہوں, بہت افسوس ہوتا ہے. افسوس کیا ہوتا ہے, اگر میرا بچہ اسکول جا رہا ہے, سنے خواتین, اگر میرا بچہ اسکول جا رہا ہے تو میں اس کو صبح 5 بجے جگا دوں گی, یا جگا دوں گا بڑی مائک جگا دوں گی. 5 بجے, 4:30 بجے, 6 بجے اپنے بچے کو جگائیں گی, برش کے اندر منجن بھی لگا کر کے دیں گی. اس کے بعد اپنے ہاتھ سے برش بھی اس کا کرائیں گی, روز ڈیلی اس کا کپڑا پریس کریں گی, اس کا شوز اور اس کا جوتا موزہ روز پالش کر کے دھل کر کے دیں گی, اس کو پہنائیں گی, اور بیگ اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے اس کو گاڑی تک چھوڑ کے جائیں گی. ہوتا کہ ایسا ہوگا, ایسی ہوتا نا. اسکول پڑھنے والے بچوں کی مائیں ایسے کرتی ہیں. انہی بچوں کو, انہی ماؤں کے بچے جب مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کسی کھیت سے اٹھ کر کے, کھیت میں سوئے تھے اور اٹھ کر کے چلے گئے. چکی بنیان پہن کر کے اسکول جاتے ہیں. اتنی تک ماؤں کو توفیق نہیں ہوتی, یا تو سوچتے ہوگی کہ پڑھائی اس کی کیا اہمیت ہے, ملک بن جائے گا, زیادہ زیادہ تقریر کرے گا, چلتا کرے گا, امامت کتابت کرے گا, یہی بنے گا, اور کیا کرے گا. یہ اتنی ناقدری ہے ہمیں اسلامی تعلیم دینے والے. ہماری گھروں کی ماؤں کی کمی ہے, باپوں کی کمی ہے کہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں جب بچوں کو تو اس کو ایک کپڑا ایک ہفتہ پہناتے ہیں, اور جب اسکول بھیجتے ہیں تو ایک کپڑا صرف 1 سے 2 دن تک پہناتے ہیں. یہ فرق اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے ہماری پکڑو. ایک بچہ اچھا ہے تو اسکول بھیج رہے ہیں, اور ایک بچہ اگر پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کو مدرسے بھیج دیا. یہ انصاف نہیں ہے تو کیا, جبکہ اچھے بچے کو مدرسے بھیجنا چاہیے تاکہ وہ انٹیلیجنٹ بن کر کے ایک اچھا عالم بنے, ایک اچھا محدث بنے. یہ ماں اگر باپیں ایسا کرتے ہیں تو قیامت کے دن بہت زبردست پکڑ ہوگی. کیا قدر ہے مدرسوں کی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. بہت افسوس ہوتا, میں دیکھتا ہوں ڈریس کوڈ ڈریس ہے مدرسوں کی, لیکن 10-20 بچے ڈیلی میں کھڑا کرتا ہوں, دیکھتا ہوں بنا ڈریس جاتے ہیں, بنا ڈریس, گندے کپڑے اور بکھرے ہوئے بال, ایسا لگتا ہے کہ کھیت میں پڑے تھے اٹھ کر کے چلے جائیں. نوز باللہ ظالم میرے بھائیوں, ایسا مت کرو, اس تعلیم کو کی قدر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الكواكب. ایک عالم کی فضیلت عام آدمی پر, عام
نمازیوں پر ایسے ہے جیسے ستاروں پر چاند دکھ رہی ہے۔ ہم کیا آئین کی پڑھائی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی کی تعلیم، چھوٹی موٹی تعلیم ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا کے سب سے بیسٹ کوالٹی کے لوگ، سب سے ایکسیلنٹ لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تعلیم کو؟ یہ وہ تعلیم ہے جس کے لیے سمندروں میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، چیٹیوں میں، بلوں میں چیٹیاں ایسے طالب علموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کے بارے میں نبی کائنات فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ وہ تعلیم ہے جس کو ہم حقیق سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو حقیق بنا کر کے مدد سے دیتے ہیں۔ بہرحال جب بچہ بولنے لگے تو کلمہ سکھاؤ، اس کے بعد جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین۔ جب بچہ 7 سال ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، نماز سکھاؤ، نماز کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان کی بستروں کو الگ کر دو۔ اب ان کی بستروں کو الگ کر دو، وہ سمجھدار ہو گئے۔ یہ 3 کام کرنا، نماز سکھاؤ، 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو مارو، اور ان کی بستروں کو الگ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، اگر تمہیں اپنے بچے کی تربیت کے لیے اسے مارنے کی ضرورت پڑے تو کبھی نرم دل مت ہونا، تربیت کے لیے اس کو ضرور مارنا، شرط مارنا اس کو۔ ایک محدث نام بھول گیا، ذہن میں نہیں ہے، ان کا بچہ ایک مرتبہ نماز کے لیے لیٹ ہو گیا۔ محدث بہت بڑے نام ہیں، طالب عمر بن عبدالعزیز ہے، نماز کے لیے لیٹ ہو گیا۔ استاد سے پتہ لگایا کہ بھائی آج آپ کو بچہ نماز میں نہیں تھا، ادھر ادھر بچوں سے بلوایا، بلوا کر کے پتہ لگا کہ بھائی آج نماز لیٹ ہو گئی۔ کیوں لیٹ ہو گئی؟ کنگھی کر رہا تھا، کنگھی کر رہا تھا، اس لیے شاید جماعت میں لیٹ ہو گئی یا رکعت میں لیٹ ہو گئی۔ ان کے ابا نے کہا کہ جا کر کے ابھی اسی وقت اس کا بال کٹوا کر چھلا دو، اس کا بال، اس کے بال کی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی۔ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کا بال اس کے سر پہ باقی رہے، کیونکہ یہ نماز کو چھوڑنے کا سبب بن گئی۔ اور آج ہمارے گھروں کے بچے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، نماز کی دعائیں نہیں معلوم ہے۔ ایک باپ کو توفیق نہیں، ایک ماں کو توفیق نہیں ہے کہ جب شام کو کھانا کھانے کے بعد اپنے بچوں سے کم دعائیں تو سنیں، اپنے بچوں کو کم سے کم دعائیں تو یاد کرائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، اگر ہم نے اولادوں کو ایسے ہی نبی کے راستے پہ چھوڑ دیا، جلنے کے بعد تو قیامت کے دن بڑی زبردست خبر ہوگی جان کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی اہل بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی کا ذمہ دار ہے۔ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اسے قیامت کے دن اگر اس نے ذمہ داری نہیں نبھایا تو اللہ رب العالمین کیا اس کی پکڑ ہوگی۔ وَالْإِمَامُ عَادِلٌ، عادل حکمراں، وقت کا حکمراں کوئی نہیں ہو، کسی بھی طریقہ کا ہو، یہ بھی ذمہ دار ہے اپنے ماتحت کیا جو اس کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، جس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر اس نے انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن اللہ کیا پکڑ ہوگی۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فی بیت زوجہا، اور عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اگر اس نے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت نہیں کی تو قیامت کے دن اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی نہیں بچ سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا، سب ذمہ دار ہے، سب سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میرے ماں اور بہنوں، اپنے اولاد کی فکر کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی تو بچے تھے نا، ان کے بھی بچے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا تربیت کے لیے ذرا غور سے سنیں۔ ایک مرتبہ کسی جنگ میں کچھ قیدی پکڑے گئے، تو وہ گھرانے جن کے شوہروں کا جو ہے جنگ میں شہادت جن کی ہو گئی تھی، جن کے شوہر نہیں تھے، تو قیدیوں میں سے یہ ہوا کہ ان کے گھر ایک خادم دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کے سردار عورتوں میں سے آئی اللہ کے نبی کے پاس، کہتے ہیں ابا آپ کتنی فیسلٹی ہمارے پاس ہے، سہولیات ہیں، کہتے ہیں ابا کنویں سے پانی نکال کر کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ، یہ کون ہے؟ نبی کی بیٹی ہے، کہتی ہے ابا کنویں سے پانی نکال کر کے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، اور جس پہ پان ٹپنے یا جو بھی تھا مٹکا وہ کمر پہ رکھ کر کے کالے نشان پڑ گئے۔ ابا اگر ایک خادم کو تو مجھے بھی دے دو۔ اللہ کے نبی امام کائنات ہے، انہیں بھی معلوم ہے، لیکن ہمارا اگر ہمیں ایسی کوئی چیز مل جائے تو سوچے کہ پہلے اپنا پیٹ بھر لو، پہلے اپنا گھر بھر لو، دوسرے کا دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بیٹا اگر میں تمہیں دے دوں ایک خادم تو بہت سارے گھروں میں جن کے شوہر شہید ہو گئے کوئی ہے نہیں، پہلے امتحان بنتا ہے۔ اگر میں پہلے تمہیں دے دوں گا تو قیامت کے دن اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو جواب دیا۔ یہ وہی بیٹی ہے لیکن خالی نہیں چھوڑا، اپنی بیٹی کو خالی نہیں چھوڑا، کہا میری بیٹی میری لفظ جگر میری نورے نظر، تمہیں خادم تو نہیں دے سکتا ہوں لیکن تمہیں ایک ایسی چیز دے کر کے میں بھیج رہا ہوں کہ جب تم اس کام کو کرو گی تو انشاءاللہ تمہاری ساری تھکان دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ابا وہ کیا چیز ہے ذرا بتائیے؟ کہتی ہے میری بیٹی اے میری لفظ جگر اے میری نورے نظر، تم شام کو جب اپنے بستر میں جایا کرو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے چاہا تو ان اذکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تکلیف دور کر دے گا۔ کتنی اچھی بات اپنی بیٹی کو بتاتے ہیں، ایسی تربیت دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ دیجیے میرے بھائیوں، دیجیے میری ماں اور بہنوں، دیجیے اپنے بچوں کو رات کو سونے سے پہلے بتائیے اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ ہم تو دیکھتے کیا ہے، تھوڑا سا بچہ سے کہہ گیا ابا نے ہم کو موبائل چاہیے 50,000 والی، اچھا ٹھیک اب تو بڑا ہو گیا 50 کا 60 دے دیا 70 دے دیا، اور ایسی موبائل کسی کام کی نہیں۔ دیکھتا ہوں قسم سے شہروں کا حال دیکھ لو، دیہاتوں کا اذان ہوتی ہے مسجدوں کے باہر لے کے بیٹھے رہتے، نماز نہیں پڑھنے آتا، صرف موبائل چلاتے۔ ٹھیک ہے موبائل چلاؤ، یہ بھی ضرورت ہے، زندگی کی امپورٹنٹ ضرورت ہے، بہت سارے اچھے کام اس میں آئے، بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنے اچھے کام کو زیادہ کرو، نمازوں کو مت چھوڑو اور دیگر چیزوں سے جو ہے اپنے وقت کو برباد مت کرو، جہاں ضرورت ہو وہاں استعمال کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے آسمان سے قرآن کی آیت اترتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ کے نبی اب تمہیں نبوت کی ذمہ داری مل گئی ہے، تم نبی بن گئے ہو، اب تم ڈرانا لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کرو، لیکن سب سے پہلے ان کی شروعات اپنے گھر سے کرو۔ اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ کی شروعات کہاں سے کیا؟ اپنے گھر سے کیا۔ جتنے آپ کے قبیلے والے تھے سب ہر قبیلے کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا ہے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں۔ آخر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار۔ اے فاطمہ بنت محمد، اے میری نور نظر، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے انتظام کر لے۔ یہ مت سوچنا کہ جناب کا نبی ہے تو تجھے بچا لے گا،
آج تو سوچتے ہیں پیر بابا کا چلیں گے، فلاں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں کریں گے. ارے اللہ نہیں بچے، نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتے تو یہ قبر والے کیا بچائیں گے؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ بنت محمد تو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچانے کی تیاری کرے. تیری ماں خدیجہ دنیا کے اندر بہت سارا مال چھوڑ کر کے گئی، جو چاہے لے لے، لیکن یہ بات کان کھول کر کے سن لے، انی لا املک من اللہ شیئا، قیامت کے دن تیرا ابا نبی ہونے کے بعد بھی تجھے نہیں بچا سکتا. اللہ کتنی بہترین نصیحت کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اپنے اولادوں کی فکر کرو، اپنے اولادوں کی کو اچھی تعلیم دو، اچھا سلام رکھو، نماز سکھاؤ. نماز سکھانے کے بعد جب بڑے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز کے لیے آؤ مسجد میں اور خود بھی نماز کے پابند بنو. جب ہم نماز کے پابند بنیں گے تو انشاءاللہ جب نماز پڑھیں گے تو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے. ہم نہیں کرتے ایسا، ہم کرتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے مال، یہ تمہارے اولاد سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑے فتنہ ہے. آج ہم کماتے ہیں لاکھوں کروڑوں، کیوں کماتے ہیں؟ تاکہ کم سے کم میں اطمینان سے سکون سے نہیں رہ پایا کہ میرے مرنے کے بعد میرا بچہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اسی لیے کماتے ہیں. اور بچے کو آرام دینے کے لیے دولت کماتے ہیں، اور دولت زیادہ حاصل کرنے کے لیے حرام و حلال کی تمیز بھول جاتے ہیں، اور اس دولت کو کسی لیے کماتے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے. لیکن اصل جو دولت آخرت کی ہے وہ دولت اپنی اولاد کو ہم نہیں دیتے، وہ دولت اپنی اولاد کو ہم نہیں دیتے ہیں. میرے بھائی، دنیا کی دولت کیا ہے؟ منٹوں میں، سیکنڈوں میں، گھنٹوں میں چلی جائے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شاید کہتے ہیں کل میں نے تمہیں خطبے میں یہ بات بتائی کہ جس کے پاس 3 بچیاں ہوں، ایک روایت میں جس کے پاس 2 بچی ہو، ایک روایت میں یہ بھی ہے کسی کے پاس 1 ہی بچی ہو، اور اگر بچی نہیں بہن ہو اور اس کی پرورش کیا، اس کو اچھی تعلیم دی، اس کے بعد یا تو وہ مر گیا یا وہ جو بھی پہلے مر گیا، اگر اس نے اپنے مرنے سے پہلے یا اپنی بہن اور بیٹی کے مرنے سے پہلے اس کی تربیت، اس کی تعلیم اچھی کی تھی، وقت ملنے پر اس کی شادی بھی اچھی جگہ کرتی تھی، تو وہی بہنیں، وہی بچیاں چاہے وہ، ان بچیوں کو معلوم مت سمجھو. جب بچیوں کی پیدائش ہو تو خوشخبری عظیم سمجھو، رحمت کی. بچے بھی کرتے ہیں اس بات میں، یہ بہت ساری ایسی میرا مثال ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے جان دے دیتے، بہت ساری مطلب پلکوں میں اٹھائے رکھتے. ایسا نہیں کہ سارے بچے خراب ہوتے ہیں، لیکن بچوں کی بہتر بچیاں زیادہ اچھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، بچی ہو یا بہن ہو، اگر اس کی پرورش تم نے اچھی کی، اس کی تعلیم اچھی کی، چاہے وہ پہلے بڑی یا تم پہلے بڑے، قیامت کے دن وہ بچیاں، وہ بہنیں جہنم کے باہر کھڑی ہو کر کے تمہیں جہنم سے بچانے کا کام کریں گی. وہ بہنیں آنے والی کی آگ میں جہنم سے بچائیں گی. یہ وہ بچیاں ہیں جن کی پیدائش کو مایوس سمجھتے ہیں. سوائے دہلیت میں اسی ہوتا ہے بَيْنَ مَوْلُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن جب زندہ درگور کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا تجھے کس جرم میں زندہ درگور کیا گیا تھا، کیا جواب دے گی؟ آج اگر ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا تو میرے بھائی یہ جان لو کہ اگر ہم بڑھاپے میں جائیں گے تو بڑھاپے کے بچے بھی اپنا حق ہمارے لیے ادا نہیں ادا کریں گے. آپ دعا کرو اللہ سے جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں کتنا پریشان ہیں. نبیوں کو بھی اولادیں نہیں دی، اللہ سے معاملہ تو صحیح، اللہ سے بات کر کے تو دیکھو. ابراہیم نے کہا رب حبیب الصالحین تو اللہ نے کہا مبشر اللہ کو بلا دیا. زکریا نے کہا ربنا رب حبیب لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء تو اللہ نے کہا میں اولاد بھی تجھے دیتا ہوں اور اس اولاد کا نام بھی میں رکھتا ہوں. اللہ نے یہی اعلان کر دیا. اللہ دے گا. اللہ سے مانگ کر کے تو دیکھو میرے بھائیوں، اللہ سے مانگ کر کے دیکھو، اپنے بچوں کی قدر کرو، ان کو اچھی تعلیم دو، ان کو اچھی شکشا دو، اور ان کی تربیت اچھی کرو، ان کو صاف ستھرا رکھو، ان کو دعائیں سکھاؤ.
اپنے بچوں سے آج پوچھنا، اپنے بچوں سے پوچھنا جو درجہ 2 3 4 5 سے بڑے ہو گئے ہوں گے کہ بتاؤ قرآن میں کتنے پارے ہیں، قرآن میں کتنی صورتیں ہیں، قرآن کس نبی پہ نازل ہوا، قرآن کتنے سالوں میں نازل ہوا، قرآن میں مکی صورتیں کتنی ہیں، قرآن میں مدنی صورتیں کتنی ہیں، قرآن میں کتنے نبیوں کا ذکر ہے، قرآن میں کون کون سے واقعات کا ذکر ہے، قرآن میں کس بارے میں عورتوں کا ذکر ہے، قرآن میں کس صورت میں قیامت کا ذکر ہے، قرآن کی پہلی صورت کیا ہے، قرآن کی آخری صورت کیا ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت کیا ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کیا ہے، یہ آپ پوچھنا اپنے بچوں سے، دیکھنا آپ کے کتنے بچے ان سوالوں کا جواب دیں۔ اور اگر نہیں دے پائے تو آپ کو بتاؤ، آج ہمارا مسلمانی گھروں کا مسلمان بچہ یہ نہیں بتا پاتا ہے، لیکن ہم سے زیادہ آج غیر لوگ ہمارے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی بچیوں کو لے لو، میں خطاب کروں گا اور سنو، ایسا نہیں کہ کوئی گاؤں میں رہے تو بھی واقعہ سننے گیا ہے، جب بھی کہیں واقعہ ہوتا ہے تو دور کے لوگ پہلے سنتے ہیں، قریب کے لوگ بعد میں۔ میں نے سنا کہ کبھی کبھار آتا ہے میرے ماں اور بہنوں سب سے پہلے ضرورت ہے اپنے گھروں کی عورتوں اور بچوں کی عزت کی حفاظت، عزت کی حفاظت۔ ہمارے معاشرے بچیاں باہر کر کے چوراہوں میں گھومتی ہیں، میں نے دیکھا اپنے نظروں سے چوراہوں میں گھومتی ہیں، اور اگر کوئی شادی بیاہ ہو جائے، بہنوں کیا یہ بھی واقعہ سننے گیا ہے جہاں ڈھول تاشے بجتے، جہاں ڈی جے بجتے ہیں، ہمارے گھروں کی نوجوان بچیاں جا کر کے پوری پوری رات وہاں پر ڈی جے اور گانے سنتی ہیں۔ کہاں سے مسلمان ترقی کرے گا؟ کہاں سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ نشے والی چیزیں آج ہمارے معاشرے کے نوجوان بچے کرتے ہیں، آس پاس جو جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر کے نشہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے تو ڈرو، ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آج اس لیے بیٹھے ہیں نا، باہر کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، قبر پہ جانے کے بعد کیا ہوگا؟ اگر دروازے میں ہماری انگلی کہیں دب جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک ٹڈا اگر ہمیں کاٹ لے کتنی تکلیف ہوتی ہے، بچھی ڈنک مارتے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھوں ہاتھ انجیکشن لگواؤ، اور کچھ بچھیوں کا زہر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے، ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے خواتین کی بہت سچ میں جس قبر میں اللہ، جس قبر میں مرنے کے بعد تمہیں ڈالا جائے گا، کتنی جگہ ہوتی ہے، اتنی جگہ ہوتی ہے کہ اس میں کروڑ بھی نہیں لے سکتے، اتنی جگہ ہوتی ہے۔ جس قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا مرنے کے بعد، اگر ہمارے عمل اچھے نہیں رہے تو یہ جان لو قبر کا عذاب کتنا سخت ہے کہ قبر کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے 100 سانپ، ایک روایت میں آتا ہے کہ 99 سانپ مقرر کیے جائیں گے، اور ہر سانپ کے 70 منہ ہوں گے جو ڈسیں گے اس قبر والے کو، اور ایک بار ڈسیں گے جو 40 سال تک تکلیف ہوگی۔ اللہ کیسے برداشت کریں گے، کیسے برداشت کریں گے قبر کا عذاب؟ آج ہم 5 سال نہیں رہتے، اپنے بچوں کو طہارت صفائی سکھاؤ کہ کم سے کم قضائے حاجت کرنے کے بعد پانی سے صفائی کیا کرے، طہارت کیا کرے، طہارت کرنے کے لیے جائے تو پانی لے کر کے جائے، پانی نہیں ملے تو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے مٹی کے ڈھیروں سے استنجا کیا کرو، لیکن طہارت کیا کرو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے آیا کہ مجھے یاد آیا، اپنے بچوں کو تعلیم دو، سکھاؤ، بچپن سے سکھاؤ گے تو بڑے ہونے کے بعد خود بھی نیک بنیں گے، اور ہم ماں اور بہنوں کی بھی، ماں اور باپوں کی بھی، والدین کی خدمت کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑا سا خوف والی بات بھی سنیں، بڑے نیک صحابی ہیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو آج اللہ کا جو عرش ہے نا، یہ اللہ کا عرش ان کے انتقال پر ہل جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنے نیک صحابی تھے۔ جب ان کی قبر کھودی جاتی ہے تو قبر سے مشک جیسی خوشبو نکلتی ہے، جب ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چارپائی پہ کوئی ہے ہی نہیں، اتنا ہلکا جنازہ، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ جس صحابی کی اتنی ساری اچھائیاں سامنے نظر آ جائیں
کیا ان کے بارے میں کچھ شک ہے، کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن نہیں، جب انہیں قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے انہیں بھی ہلکا سا دبا دیا۔ کیوں دبا دیا؟ حالانکہ ایک مومن کو جب قبر دباتی ہے تو ایسے دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو پیار سے اپنے سینے سے دباتی ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا سا قبر نے دبوچا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زندگی میں کبھی ایک بار صرف اسے غفلت ہو گئی تھی کہ قضائے حاجت کرتے وقت پیشاب کا چھینٹا ان کے پاس پڑا۔ ایک بار تھی، صرف ایک بار۔ اب اندازہ لگائیے، جو ہفتے کے 7 دن، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن جو نماز رہتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے پیارے بچوں، آپ پاک صاف رہنا سیکھو۔ اب نماز پڑھو گے تو انشاءاللہ پاک صاف رہو گے، کیونکہ نماز بغیر پاکی کے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو، صحابہ رسول نے نماز کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک تالاب ہو اور تم 5 مرتبہ اس میں نہاؤ تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جب 5 گھر ایک مرتبہ نہاؤ تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اور 5 مرتبہ دن میں نہائے گا تو وہ گندا تھوڑی رہے گا، ایک دم کلین صاف ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی حال نمازوں کا ہے۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو تمہارے اندر سے جتنی ساری برائیاں ہیں، جتنی ساری غلطیاں اور خطائیں ہیں، ساری خطائیں معاف ہو جائیں گی اور گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤ گے، کیونکہ رب کا قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز حیائی اور برائی سے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں پوتر ہوں، میں بہت نیک ہوں، میں بہت پاک صاف ہوں۔ نہیں، ہر کوئی گنہگار ہے، ہر کوئی خطا کار ہے، ہر کوئی پاکی ہے، لیکن میرا نبی کہتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم گنہگار ہیں، لیکن اس میں سب سے اچھا وہ ہے کہ اگر گناہ ہو گیا فوراً اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر اللہ کہتا ہے کہ اگر میرے بندے گناہ کرنے کے بعد میرے سے معافی نہیں مانگے تو اس ظلم زمین سے اس مخلوق کو ختم کر کے ایسی مخلوق پیدا کرو جو گناہ کرے اور میرے سے معافی مانگے۔ دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے آج حالات کیسے، یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہیں نا، یہ ہماری کرتوت کی نتیجے ہیں۔ آج ہم نماز نہیں پڑھتے، پاک صاف نہیں رہتے، قرآن نہیں پڑھتے، اس لیے ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے ہمارا ایمان۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ آپ دنیا میں کیوں پیدا ہوئے، قرآن کیوں نازل ہوا ہے، ہم نہیں بتا پائیں گے۔ پوچھے جا کر کے قرآن کیوں اللہ نے نازل کیا، تو یہ زیادہ ضروری ہے پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس لیے نازل ہوا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھلاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھلاؤ، قرآن اور قرآن سکھلانے کے لیے انہیں اچھا بنا کر کے بھیجو، اچھا بنا کر کے بھیجو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ماں باپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور سے سنو، ہم اس تعلیم کو حقیر سمجھتے ہیں نا، دنیا کی تعلیم سب سے زیادہ برا نہیں ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، IAS آفیسر بنو، کلکٹر بنو، آپ کوئی بھی ڈگری حاصل کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج اسلام کی تبلیغ دنیا کے ہر زبان میں کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے قرآن دنیا کی ہر زبان میں موجود ہے۔ اب ہر زبان سیکھو تاکہ کسی بھی زبان کے جاننے والے کی بات کہو تو اپنا اسلام پیش کر سکو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو والدین اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ایسا تاج پہنائے گا جو دنیا اور دنیا کی ساری دولتیں بھی پہناتا ہوگا۔ اس قرآن کی تعلیم کو حقیر نہ سمجھیں، اس تعلیم کو حقیر نہ سمجھیں، یہ بھی بچوں کی
اہم تربیت ہے ان کو قرآن کی تعلیم دینا. پہلے قرآن مکمل کرے, پہلے اردو اور دین کی ابتدائی چیزیں سیکھیں, پھر دوسری کی ابتدا کرके سیکھیں. اللہ اے لقمان حکیم قرآن اٹھا کر کے سورہ لقمان دیکھیے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ کئی ساری نصیحتیں. یا بنیا لا تشرک باللہ, پہلی نصیحت یہ کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا, یعنی شرک مت کرنا. اپنے بچوں کو سمجھائیں شرک کیا ہوتا ہے, اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا, یا اللہ کے لیے جو خاص ہے اس کو غیروں کے لیے بھی کرنا. اولاد صرف اللہ دے سکتا ہے, سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, رکوع سجدہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. غیروں سے مانگنا, غیروں کے مزاروں میں جانا, تعویذ ڈنڈے پہننا, یہ سب شرک ہے. لقمان حکیم نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پہلے تو کیا کہا, شرک مت کرنا, اور کیا نصیحت کی, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر کبھی اکڑ کر کے بچوں. یہ لقمان حکیم کی دعا ہے, نصیحت ہے. اپنے بیٹے کو نصیحت کریں, ہم کیا نصیحت کریں, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پر کبھی اکڑ کر کے مت چلو. اس لیے کہ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ, اگر تم کتنا بھی اکڑ کر کے زمین پہ چلو, نہ تو زمین پھاڑ سکتے ہو, نہ آسمان کی اونچائیوں پہ پہنچ سکتے ہو. جہاں ہو وہی رہو گے, جہاں ہو وہی رہو گے. تو لقمان حکیم نے کیا کہا, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اے میرے بیٹے زمین پر کبھی اکڑ کر کے مت چلنا. اگر اللہ نے دولت مند بنا دیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اگر اللہ دولت مند بنا دے تو خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور کیا نصیحت کیا, وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, کبھی کسی کو دیکھ کر کے منہ مت پھیرے. آج ہم ایسے کرتے ہیں, اگر سے کوئی آ رہا ہے نکل چلے جاتا ہے, کہ ایسا نہ ہو سلام کرنا پڑے, کہیں ایسا نہ ہو کہ پوچھنے کس کے بچوں کے, ایسا نہ ہو کوئی مانگ رہا ہو. وَلَا تُسَيِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, بیٹا کسی کو دیکھ کر کے کبھی منہ مت پھیرے. اور کسی کو حقیر مت سمجھنا, کسی کو حقیر مت سمجھنا. نماز قائم کرنا, اللہ رب العالمین پر توکل کرنا, یہ ساری اہم باتیں ہیں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دی تھی. میرے بھائیوں, دوستوں, میری ماں اور بہنوں, آج ہی سے یہ عزم کر رہے کہ ہماری جو اولادیں ہیں, چاہے بچے ہوں یا بچیاں, ان کو ہم صحیح تعلیم دیں گے اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے. رات ہونے سے پہلے پوری کوشش کریں, دیکھ لیں کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا, ہماری بیٹی کہاں چلی گئی, پوری کوشش کریں. آج اگر ہم بازار سے کوئی چیز لے کر کے آتے ہیں, گوشت لے کر کے آئے, مچھلی لے کر کے آئے, کوئی اچھی چیز لے کر کے آتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اس کو ڈھک لیتے ہیں نا, کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے, کسی کی نظر نہ لگ جائے, اس کو ڈھک کر کے لاتے ہیں. میری ماں اور بہنوں, کبھی یہ بھی غور کیا کہ ہمارے گھروں کی بچیاں بے پردہ پڑی, بے پردہ گئی اور کسی غیر کی نظر پڑ جائے تو پھر کیا حال ہوگا, کسی غیر کی نظر پڑ جائے. اتنا حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, اور ان حالات کے خراب ہونے کے کسی حد تک ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں. اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتے, ان پہ نظر رکھیں. بچہ بڑا ہو گیا, اگر قضائے حاجت کرنے کے لیے باتھ روم میں جاتا ہے, زیادہ دیر تک بیٹھتا ہے, تو فوراً آپ دیکھیے تو اتنی دیر کیوں بیٹھتا. یہاں تک دھیان رکھیں, یہاں تک دھیان رکھیں. اگر تنہائی میں بہت دیر تک ہے تو کیا کر رہا ہے, اپنے بات بٹھائیں, اسے اچھی نصیحت کریں, اسے سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, زمین پر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کے کھاؤ. ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا, بات یاد آ گئی, بائیں ہاتھ سے کھانا تو الٹے ہاتھ سے ہم دیکھیے کھانا الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں, دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. کوئی بھی کھانے والی چیز ہو, ہاتھ سے کھانا, روٹی ہو, چاول ہو, دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کھا لے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہیں تمیز نہیں تمہارے اندر, بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے. لیکن کھانا کھانے کے بعد جب ہم چائے پیتے ہیں, جب ہم پانی پیتے ہیں, جب ہم شربت پیتے ہیں, جب دوسری چیزیں کھاتے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں, اور اس میں کوئی کسی کو نہیں بولتا. یہ ہمارا نظریہ ہے. صرف دائیں ہاتھ سے کھانا ضروری نہیں ہے, اپنا ہر کام. ہمارے نبی جب پائجامہ پہنتے تھے تو سیدھا پاؤں پہلے داخل کرتے تھے,
جب کرتا پہنتے تھے تو سیدھی آستین میں پہلے ہاتھ ڈالتے تھے، جب کنگھی کرتے تھے تو پہلے داہنے جانب کرتے تھے، چپل پہنتے تھے تو پہلے دائیں پاؤں میں پہنتے تھے، مسجد میں داخل ہوتے تھے تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرتے تھے، اور کوئی بھی نیک کام کرتے تھے تو داہنی طرف سے کرتے تھے، اور کسی کو آپ کوئی چیز دیتے تھے تو داہنے ہاتھ سے دیتے تھے، کسی سے لیتے تھے تو داہنے ہاتھ سے لیتے تھے، اور نبی کائنات نے کہہ دیا کہ اگر کوئی بائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے تو جان لو یہ شیطان کا عمل کر رہا ہے، شیطان کا عمل کر رہا ہے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے سب کچھ کرتا ہے، سب کچھ بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا تم سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے سوچا مجھے کیسے منع کر دیا، ابھی کسی کو نصیحت کرو تو کہتے ہیں بڑے آئے نصیحت کرنے والے، اپنا تو پہلے عمل کرو، چار میں سے نماز پڑھنے لگے تو ہم تو آئے تم جانے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آج سے نماز پڑھنے لگے اور آپ کو کسی کو کہے کہ تم نماز پڑھو تو یہ مت کہو کہ آج سے تو نہیں چاہے ان سے کہے نہیں، جو گزر گیا ایسا نہیں کہنا۔ یہی ہمارا نظریہ ہمیں عمل کرنے سے روکا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اس شخص نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا داہنے ہاتھ سے کھانے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کھا پائے، اور جب تک زندہ رہا کبھی بھی وہ داہنے ہاتھ سے نہیں کھا۔ تو اگر ہماری اصلاح نہیں ہو پائے تو کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں اصلاح کا اثر پڑے گا، ہم پر بھی، ہمارے بچوں پر بھی، ہماری دنیا بھی خراب ہوگی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا۔ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو اپنی اولادوں سے محبت نہیں تھی، بہت محبت تھی، لیکن ہمارے نبی کی اولادیں جب انتقال کر گئی تو آپ کی آنکھوں سے خالی آنسو نکلا، آپ روئے نہیں، چلائے نہیں۔ ہم تو روتے ہیں چلاتے ہیں لیکن اسی اولاد کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ دنیا سے چلی تو گئی، آخرت میں کیا ہوگا، ہم نے اس کی آخرت دنیا میں بنائی نہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بہت ساری باتیں ہیں لیکن بس اتنا میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جتنی ساری باتیں ہم نے اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، ہمیں نمازوں سے جوڑے، اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے کیا تھا اپنے لیے کہ اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور جو دعا کر رہا ہوں اس دعا کو قبول فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ یہ بھی بیوی بچوں کے لیے دعا ہے، ان دعاؤں کو یاد کریں، اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہم 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اس بات کی دعا بھی ہے جو اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ تو اپنے اولادوں کے لیے دعائیں کریں تو اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے۔ اللہ سے یہ خاص دعا کریں اس وقت ابھی خاص کرتے کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پر کسی بھی ظالم بادشاہ کو مسلط مت کرنا۔ اللہ سے دعا کرے اور آمین بولے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ظالم بادشاہ کو جو ہمارے ساتھ ظلم کرے، ہمارے حقوق کی پامالی کرے، اللہ اس کو ہمارے پر مسلط مت کرنا۔ اللہ ہمارے ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کر، اللہ ہمارے گاؤں کی بری نظروں سے حفاظت فرما، ہمارے گاؤں کی عورتوں کی حفاظت فرما، گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، ہم کو نیک بنا، مسجدوں سے جوڑ، صالح بنا۔ اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔